ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں سنڈریلا نام کی ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی۔ وہ ایک امیر تاجر کی بیٹی تھی، لیکن اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کے والد نے ایک ایسی عورت سے دوبارہ شادی کر لی جو ظالم اور خود غرض تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اپنی دو بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئی جو بالکل بے رحم تھیں۔ انہوں نے سنڈریلا کو گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کیا، اس کے ساتھ ایک نوکر کی طرح سلوک کیا جبکہ وہ عیش و آرام کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سنڈریلا کا واحد سکون اس کے بہتر زندگی کے خواب تھے۔ وہ اکثر چمنی کے پاس بیٹھتی، خود کو عظیم الشان گیندوں پر تصور کرتی، خوبصورت گاؤں میں رقص کرتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک شاہی گیند کا اعلان کیا جس میں مملکت کی تمام نوجوان خواتین کو اپنے بیٹے دلکش شہزادے کے لیے دلہن تلاش کرنے کی دعوت دی۔ سنڈریلا کا دل جوش سے بڑھ گیا، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے جلدی سے اس کی امیدوں کو کچل دیا۔ تم نہیں جا سکتے، اس کی سوتیلی ماں نے طنز کیا۔ آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہے۔ پرعزم سنڈریلا نے اپنی سوتیلی بہنوں کو گیند کی تیاری میں مدد کی، اپنی مایوسی کو چھپا کر۔ تقریب کی رات وہ اسے ہنستے اور تانے دیتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے۔ دل شکستہ سنڈریلا چمنی کے پاس بیٹھی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کے سامنے ایک چمکتی ہوئی شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ اس کی پری گاڈ مدر تھی۔ اپنی چھڑی کی لہر کے ساتھ اس نے سنڈریلا کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو بہترین ریشم سے بنا ایک شاندار گاؤں میں، اور شیشے کی چپلیں جو ستاروں کی طرح چمکتی تھیں۔ آپ کو گیند پر جانا پڑے گا، اس کی پریوں کی گاڈ مدر۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کو آدھی رات سے پہلے واپس آنا چاہیے کیونکہ جادو ختم ہو جائے گا۔ گیند پر سنڈریلا وہاں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ جس لمحے شہزادے نے اسے دیکھا وہ گھبرا گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ رقص کیا، شام کے جادو میں کھوئے ہوئے، جیسے ہی قہقہوں اور موسیقی نے ہوا بھر دی تھی۔ لیکن جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بجنے لگی، خوف و ہراس پھیل گیا۔ سنڈریلا اپنے شیشے کی ایک چپل چھوڑ کر محل سے بھاگ گئی۔ شہزادے نے مملکت میں اس لڑکی کی تلاش کی جس کے پاؤں میں چپل لگتی تھی۔ وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا، جہاں اس کی سوتیلی بہنوں نے اپنے پاؤں کو نازک جوتے میں فٹ کرنے کی شدت سے کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سنڈریلا پھر آگے بڑھی اور چپل اسے بالکل فٹ کر گئی۔ بہت خوشی ہوئی۔ شہزادہ اسے واپس محل میں لے گیا، جہاں ان کی شادی ایک شاندار تقریب میں ہوئی تھی۔ سنڈریلا کی مہربانی اور لچک نے اسے خوشی کی زندگی دی تھی، اور اس نے اور شہزادے نے مل کر بادشاہی پر محبت اور شفقت کے ساتھ حکومت کی، اور اس طرح سنڈریلا خوشی سے زندگی بسر کرتی رہی۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ مہربانی اور ہمت مشکل ترین آزمائشوں پر بھی قابو پا سکتی ہے۔